2 سال کے بعد پھر مجھے ایک فزیکل ٹریننگ کے لیے لاہور جانا پڑا. جی مجھے محکمے نے اچھا بھیجا فزیکل ٹریننگ کے لیے، جی جس جی سے اس میں اس کا وہ نام ہے فزیکل ڈائریکٹر. اچھا 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 اس کا وہ فزیکل ڈائریکٹر اچھا ہیلتھ ایجوکیشن. اچھا تو 1 سال میں وہاں وہ ڈپلوما کرتا رہا. صحیح. یہ 70 کی بات ہے. اچھا اچھا 70 میں ستمبر میں شاید میں گیا تھا، تو جولائی 71 میں واپس آیا. صحیح جولائی 31 میں. صحیح. بس اس کے بعد تو یہ ملازمت کا سلسلہ. تو کھیلوں کی طرف کس طرح؟ کھیلوں کی طرف اب آتے ہیں. کھیلوں کی طرف کھیل کا جہاں تک مجھے فٹ بال کا بے حد شوق تھا کھیلنے کا جی اور دیکھنے کا بھی. اچھا تو سب سے پہلے اسکول کے زمانے میں ہی جی میں پانچویں میں جب میں پانچویں میں تھا تو وہ سن تھا 55 جی تھا. پانچویں اسکول کی مڈل اسکول میں کھیلتا رہا. اس زمانے میں تو مڈل کا بھی ایک ٹیم ہوا کرتا تھا جی اور ہائی کا علیحدہ ہوتا تھا. جی. تو میں مڈل کا جو ہے وہ اسکول سے آپ نے شروعات کی؟ شروع کیا. جی. تو اس کے بعد مڈل کا علیحدہ ٹیم بنے. پھر مڈل میں وہاں میٹرک کے بعد پھر وہاں آیا. ہزارہ کلب کی طرف کب آئے سر؟ ہزارہ کلب کی طرف سے بھی وہی 61 سے. اچھا. جب میں کالج میں ہوتا تو ہزارہ کلب میں کھیلتا رہا. شروع سے ہزارہ کلب میں کھیلتا رہا. کس پوزیشن پہ کھیلتے تھے سر آپ؟ میں اس زمانے میں یہ ڈبلیو شیپ ہوا کرتا تھا یہ سسٹم فٹ بال کا. اچھا. تو میں سینٹر ہاف ہوتا تھا. نمبر 5 میرا نمبر 5 تھا آپ کی وردی کا؟ وردی کا نمبر 5 تھا. اچھا. سینٹر ہاف. تو میں اچھا تو یہ ہوا اسکول کے زمانے میں. اور جب یہ اس میں آیا فٹ بال میں جی تو اس میں آیا تقریباً ہزارہ کلب میں ہی کھیلتا تھا. اچھا. پھر باہر جانے کا جو وہ ہے افغان کلب بھی ملتان جایا کرتا تھا. وہاں ایک زمانے میں اسماعیل گولڈ شیٹ رات کو ہوا کرتا تھا. اچھا. فلڈ لائٹ قاسم باغ ملتان میں. جی جی جی. تو وہاں فٹ بال افغان کلب بھی جایا کرتا تھا. اور بلوچ کلب تو ہر سال جاتا تھا. جس بلوچ کلب میں جس میں قیم پاپا کھیلتا تھا، کیپٹن احمد تھا، علی محمد تھا جی. اور اس میں سردار اسلم وغیرہ سارے تھے. صحیح. تو میں افغان کے 1 سال افغان کی طرف سے میں گیا وہاں کھیلا. تو 1 سال یا اس سے 2 سال کے بعد پھر ہزارہ کلب بھی گیا ملتان. اس میں شرکت کی. اچھا. ہزارہ کلب کی طرف سے بھی میں وہاں ملتان گیا اور اس میں شرکت کی. اچھا. اور وہاں کھیلا. اچھا. پھر یہ ہوا کہ اسی طرح تقریباً سن بھی اچھی طرح شاید یہ وہی 62 یا 63 کی بات ہے جی کہ بلوچستان کی ٹیم جو ہے یا ہزارہ کلب، مجھے یعنی یادداشت میں کچھ کمزور جی ہو جی گیا ہاں سر کوئی بات نہیں. ٹیم وہاں ایسٹ پاکستان اس زمانے میں تھا ایسٹ پاکستان. جی ہاں. تو ہم نے یہ ایسٹ پاکستان وہاں جا کے کھیلا. مشرقی پاکستان بلکہ وہاں چٹاگانگ شہر میں وہاں لوگ گئے وہاں کھیلا. جی. تو تقریباً وہاں ایک تو مجھے اچھی طرح نہیں وہ ٹورنامنٹ تھا یا ایسے کوئی وزٹ تھا. جی جی. بہرحال وہاں 1 ہفتہ وہاں ہم لوگ رہ کر آئے. 2-3 میچز وہاں کھیل کے آئے. اچھا. تو وہاں ہر دن شام کے ٹائم کو بارش ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ تیز بارش ہوتی. جی جی. تو وہاں وہ 1 ہفتہ رہ کر پھر واپس ہم لوگ وہاں سے کراچی آئے. تو اچھا پھر پہلی دفعہ میں جو بلوچستان ٹیم میں جو میں نے وہ ٹرائل دیا ہے جی وہ 59 تھا. 58 یا 59 تھا. جی جی. جو پولیس یہ ہیڈ آفس ہے پولیس لائن آفس، یہاں پر میں ٹرائل دیا. اس میں سارے پہلی دفعہ میں ٹرائل دیا لیکن اس پہلی دفعہ میں سلیکٹ نہیں ہوا. اچھا اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. جی. پھر میں وہ 61-62 میں جو پھر دوبارہ سلیکشن بلوچستان کی طرف سے میں سلیکٹ ہوا. تو اس کے بعد تقریباً ہر سال تو بلوچستان کے میں نے نمائندگی کی ہے، جس میں کراچی میں کئی دفعہ نیشنل چیمپئن شپ میں
گیا ہوں. اچھا وہاں پر ہم نے کھیلا ہے. اچھا اور سر گول وول بھی کیا آپ نے یا صرف آپ دوڑتے تھے گراؤنڈ میں؟ نہیں، میں کہ پاس بھی دی بچہ پاس بھی دی اعلیٰ انچی بھی دی؟ میں پوری ٹیم کو میں کھلاتا تھا. اچھا 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 میں نہیں پوزیشن میں نے اس کو ایزی فٹ بال اس کو پاس دیتا تھا کہ گول کوئی اور کرے. ہاں تو میں یعنی ٹیم یعنی پوری جو ہے گراؤنڈ میں اپنے ٹیم کو کھلاڑیوں کو پاس دیا کرتا تھا. صحیح میں صحیح موقع بنا کر ان کو ہاں تاکہ وہ لوگ دیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے جو ہے گول بھی کیا ہے لیکن میں اسکورر نہیں تھا. آپ کھلاتے تھے؟ میں کھلاتا تھا، پاس دیتے تھے؟ پاس دیتا تھا ان کو. صحیح. تو اس طرح جی سر. یہ میرا نام تو محمد اسحاق ہے لیکن مجھے بابائی کیوں بولتے ہیں سر آپ کو؟ بابائی اس لیے مجھے بولتے ہیں کیونکہ اس کالج کی ٹیم کا میں کیپٹن تھا. اچھا کیپٹن تھا اور باقی انچارج بھی تھا. کھلاڑیوں کو میں نے ڈیلی وغیرہ میں ہی دیتا تھا. جی ڈیلی دیتا تھا ان کو. کیپٹن بھی ہو کرتا تھا. اچھا اچھا. تو ہمارے ساتھ جو ٹیم ممبر تھے یہ یونس ٹارزن بھی تھا میرے ساتھ. طالب حسین ہزارہ جو بعد میں منسٹر بنا یہ بھی ہمارے ساتھ تھا. اچھا اچھا. ایک اور کھلاڑی ہمارے ساتھ تھا جناح روڈ میں بابر میڈیکل ہال. اچھا. تو اس کا وہ مالک کا بیٹا تھا عبد الواحد. اچھا عبد الواحد جی. عبد الواحد وہ بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتا اچھا تھا. اچھا. تو اس کے علاوہ ایک اور ہمارے ٹیم ممبر میں تھا لیکن وہ پلیئنگ ممبر نہ تھا لیکن ایسے تھا سمد علی چنگیزی. یہ بعد میں یہ پائلٹ ایئر فورس جوائن کیا ایئر فورس میں. یہ 71 وار میں یہ باقاعدہ اس میں حصہ لیا. جی. میں ایئر فورس میں یہ بالکل سیز فائر ہو چکا تھا. جی جی. سیز فائر ہو چکا تھا تو اس نے کہا کہ آخری خدا جانے اس کو آرڈر ملا تھا یا خود اپنی طرف سے کہ میں ایک راؤنڈ اور لگاتا ہوں. ایک اور کچھ کر کے آتا ہوں. ہاں جی. بارڈر کی طرف انڈیا کی طرف وہاں پر جس نے یہ فلائٹ کر کے جب یہ میرے خیال میں یہ واپس مڑا یا اس دوران اس کو ہٹ کیا. اچھا. ہٹ کیا بیچارہ اس کو یہ پھر یہ شہید ہو گیا. تو اس کا بھی بڑا بہت افسوس ہوا. وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا. لیکن ہاں یہ میں بتاتا چلوں کہ میرا نام اسحاق بابائی اس لیے پڑا کیونکہ میں کیپٹن تھا ٹیم کا. تو وہ عبد الوحید کہتا تھا کہ یہ اسحاق بابائی جو ہے یہ ہماری ٹیم کا بابا ہے. بابا اس نسبت کہ آپ کیپٹن بھی ہیں کیپٹن بھی اور خرچہ بھی آپ کے ہاتھ میں انچارج بھی آپ ہیں تو سب اس وجہ سے کہا کہ آپ کا نام ہماری ٹیم کا بابا. وہ بابا بولتے بولتے آخر اس میں یہ سب مشہور ہو گیا بابا سے بابائی. اس طرح یہ نام میرا پڑ گیا. بہت شکریہ سر بہت شکریہ. جی سر. تو ایک فٹ بال ٹور کے سلسلے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے جی کہ جب میں کالج میں ہوتا تھا یعنی بی اے لیول جی تو کالج سائنس کالج کا ایک فٹ بال ٹیم تو انٹر بورڈ میں ٹورنامنٹ ہوتا تھا. تو اس کے شروع کی میچز یہاں کوئٹہ سائنس کالج میں ہوا. اس میں ہم لوگ کوالیفائی کر کے آخری راؤنڈ کے لیے ہم لوگ کو لاہور میں گئے. لاہور جا کر بلکہ ملتان گئے. وہاں پر ٹورنامنٹ کا یہ جو آخری وہ تھا سلسلہ ملتان بورڈ لاہور بورڈ اور کوئٹہ اور اسی طریقے سے فیصل آباد وغیرہ ان کے 4-5 بورڈ کے ٹورنامنٹ وہاں گھر گئے. فٹ بال جب یہ شروع ہوا تو ہمارا میچ تھا غالباً ملتان بورڈ کے ساتھ میچ تھا. فٹ بال بورڈ کے ساتھ اس کے میچ تھا تو شروع میں تقریباً 10-15 منٹ کھیل شروع ہوا تھا. جو ہی ایک کارنر ہوا امپر یعنی ہمارے کالج کے ایک کارنر ملا ان کو ملتان والوں نے جو کیا کک تو وہ ہم پر گول ہو گیا. جب یہ گول ہوا تو اس پر کرنل یونس جو ٹارزن ہے اس نے اعتراض کیا. کہتے یہ ریفری کے اس میں
اس نے احتجاج کیا کہ اس نے ہیڈ سے ہاتھ سے گول کیا, اس ہیڈ نہیں مارا, جس نے ہاتھ سے گول کیا. کرنل یونس صاحب نے کہا, کرنل یونس نے کہا کہ اس میں بڑا جھگڑا ہوا اور اچھا خاصا جھگڑا ہوا. وہ کچھ دیر کے لیے وہ میچ رکنا پڑا. جی ہاں, اس کے بعد دوبارہ بس وہ شروع ہوا. بس جب شروع ہوا پھر دوبارہ, یعنی فائنل جو ہے اس طرح ہم لوگ میرے خیال میں دوبارہ جو ہے وہ ایک گول ہم نے کر دیا, پھر لاسٹ میں پھر انہوں نے کیا اس طرح 2-1 سے جو ہے ملتان کی ٹیم جیت گئی. تو اس میں اس لڑائی کی بات میں کر رہا ہوں کہ دلچسپ یہ ہوا کہ باقاعدہ تپائی شروع ہوئی. کرنل نے کیا کہ ایک کھلاڑی کو اس نے مکہ مارا, کرنل یونس سے بڑا یہ ہنگامہ ہوا, جس پر ہمارے انچارج ہوا کرتا تھا پروفیسر اظہر سعید. پروفیسر اظہر سعید صاحب ہمارے وہ مینیجر ہوا کرتا تھا. تو اس نے پھر وہ بالکل کر دیا کہ بھائی ہم ہار مان گئے, بس ہم ختم کریں, لڑائی جھگڑا چھوڑو. اس کے بعد پھر اس طرح وہ واپس ہم لوگ آ گئے تھے. مطلب وہ یاد ہے کہ اس ٹورنامنٹ میں کرنل یونس نے جھگڑا کیا تھا اور لڑائی جھگڑا ہوا. تو بعد میں وہ ہمارے مینیجر جو ہے وہ کرنل سعید اظہر سعید صاحب, یہ بعد میں یہ ایجوکیشن سیکریٹری ہوا. ایجوکیشن سیکریٹری کے بعد پھر یہ جب جنرل موسیٰ صاحب جو یہاں گورنر ہوتا تھا, یہ اس کا پرمننٹ سیکریٹری بھی بنا. سر اس ٹائم آپ کی ایج کتنی ہے سر؟ اس وقت میری ایج جو ہے 82. آپ گویا آپ 4 سال چھوٹے ہیں بابل صاحب سے. جی ہاں, کیونکہ بابل صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں 86 سال کا ہوں. 86 سال, بالکل. تو ایک اور دلچسپ اسی سال کی جو کہ بابل کا وہ ذکر آیا, تو وہ بھی سن 64 کی بات تھا. کراچی میں یہ تھا نیشنل چیمپئن شپ, اس میں بلوچستان کی طرف سے ہم لوگ گئے. تو اس ٹورنامنٹ میں بھی جو ہے اس بابل صاحب کا جو ہے وہ پیر جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا. اس میں جان بوجھ کر ایک کھلاڑی جو مارا ان کو, جی ہے, اس کا تھا میرے خیال میں وہ یہ نہیں تھا, اس کا کھیکر کلب کا ممبر تھا یا گورنمنٹ پرنٹنگ پریس کا تھا. اس کھلاڑی کا نام تھا تقی. وہ بھی اس نے پلاننگ کیا ہوا تھا کہ اس بابل کو جو اس کو روکنا ہے, یہ اسکورر انجرڈ کرنا ہے, اس کو روکنا ہے. اسی طرح سے جان بوجھ کر اس کے رانگ سائڈ پر آیا. اس نے جب جو اس نے کراس کرنا تھا تو اس کے پر اس نے وہ تھپڑ مارا اور اس کے فریکچر ہوا. تو وہ قصہ بھی ہمیں یاد ہے. وہ کیا قصہ انہوں نے اس وجہ سے جو بابل صاحب نے, چونکہ میرا بابل صاحب کا ہم دونوں روم میٹ تھے کراچی میں. جو وہاں ایک ریلوے اسٹیڈیم ہے, ریلوے اسٹیڈیم کے سامنے ایک تاج ہوٹل ہوا کرتا تھا. تو اس تاج ہوٹل میں ہم دونوں کلاس وہ تھے, روم میٹ تھے. لہٰذا اچھی طرح صبح شام جو ہے اکٹھے تھے. اور پھر اس کے جو میں نے اس کی بڑی خدمت بھی کی ہے. اس کو نیچے سیڑھی سے اتارتا تھا, اس کو پانی پلاتا, کھانا وغیرہ پلاتا, اچھا خاصا. تو ابھی تک وہ بہت یاد کرتا ہے